رئیس کو انصاف تو نہیں ملا لیکن آمنہ کو شاید معافی ضرور مل گئی ہے۔ اس کیس میں میں نے لوگوں کے جذبات جڑے ہوئے دیکھے، اس کیس کے اندر میں نے لوگوں کے احساسات جڑے ہوئے دیکھے، کیونکہ ایک طویل عرصے بعد کوئی ایسا کیس نکل کر سامنے آیا تھا جس نے پاکستانی قوم کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا کہ یار اس 23 سال کے لڑکے کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کے ساتھ قیامت ہوئی ہے، اس کے گھر والوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے کہ اس کی کوئی ماضی میں نظیر نہیں ملتی۔ لیکن جہاں پیسہ انوالو ہوتا ہے، جہاں آفرز انوالو ہوتی ہیں، ایک شخص چلا جاتا ہے پر اس کے گھر والے منقسم ہو جاتے ہیں، مطلب ان کی رائے منقسم ہو جاتی ہے کہ کیا واقعی میں معاف کر دیا جائے، اور جو آفرز دی جا رہی ہیں آسٹریلیا اور کینیڈا کہ یہاں پر آپ کو پی آر دلوا دی جائے گی، یہاں پر آپ کو پرسنل ریزیڈنس دلوا دی جائے گی، اور یہ بہت کاسٹلی ہوتا ہے اور ٹائم گیننگ ہوتا ہے، لیکن گارنٹی لے لیے کہ آپ آمنہ کی حد تک معاف کر دیں، ہم یہ تمام چیزیں آپ کو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پچھلے دنوں رئیس کی والدہ کی جب آمنہ سے تنہائی میں ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کی درخواست بھی آمنہ نے رکھی تھی، اس ملاقات کی اندرونی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن دعا ہے میری کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن میں نہ گواہ کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ایگزیکیوشن کی ضرورت ہوتی ہے، قاتل موجود ہوتا ہے، مقتول کے گھر والے موجود ہوتے ہیں، وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہوتا ہے، مطلب موقع واردات سے ہی ملزم کو گرفتار کر لیا، آلہ قتل برآمد کر لیا، تمام ایویڈنس موجود ہے، یہاں تک کہ جس نے قتل کیا ہے اس کا اقبال جرم بھی موجود ہے، یعنی کنفیشن والا بیان بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کیسز اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتے۔ یہ ہمارے یقین جانیے اس معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور بہت سارے کیسز کے اندر ایک کیس جو ہے نا وہ ڈیلیوری بوائے قتل کیس کا بھی ہے۔ رئیس میں جس طرح سے قتل کیا گیا ڈیلیوری بوائے رئیس کو، 23 سال کا یہ لڑکا جس کو انتہائی بے دردی کے ساتھ مارا گیا، قتل کیا گیا، بہیمانہ تشدد کیا گیا، اور اس کے بعد اس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، اس کی لاش کو جلایا گیا، اس کے گھر والوں پر اتنا شدید ظلم کہ بھائی اس کے آخری دیدار تک کا موقع نہیں دیا گیا۔ ان کو یہ نصیب بھی نہیں ہوا کہ اپنے بچے کو، 23 سال کا بچہ جس کی کچھ عرصے کے بعد شادی تھی، اس کو لحد میں اتار سکتے۔ لیکن جناب میں آپ سے جو بات کہہ رہا تھا اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ بے تحاشا کیسز ایسے موجود ہوتے ہیں جس میں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ملزم مجرم سب وہاں پر موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو صاف نہیں ملتا ہے۔ ڈیلیوری بوائے قتل کیس کے اندر بھی کچھ اس طرح کے معاملات نظر آ رہے ہیں کہ رئیس کو تو انصاف نہیں ملا، البتہ آمنہ کو معافی ضرور مل گئی۔ اس کیس کے اندر میں نے لوگوں کا انٹرسٹ دیکھا ہے، اس کیس کے اندر میں نے لوگوں کے جذبات جڑے ہوئے دیکھے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے شاید دعا زہرا والا کیس تھا جس میں میں نے لوگوں کے جذبات جڑے ہوئے دیکھے تھے، جس میں میں نے لوگوں کی ایموشنز کو جڑے ہوئے دیکھا تھا۔ لوگ چاہتے ہیں کہ رئیس کو انصاف ملے، یار 23 سال کا لڑکا، بھلے وہ ریلیشن شپ کے اندر تھا لیکن جس کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھا وہ اس نے غلط کام کیا، لیکن کام اتنا بڑا سنگین نہیں تھا کہ اس کو موت کی سزا سنا کے، اس جلاد بن کے اس کو موت کی باقاعدہ گھاٹ بھی اتار دیا جائے۔ لیکن پچھلے دنوں میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ آمنہ کی ملاقات ہوئی ہے رئیس کی والدہ سے۔ میں اس چیز کے حوالے سے کنفرم نہیں تھا، میں کنفرمیشن کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھائی ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے، اور میں رئیس کی والدہ کے حوالے سے تو بالکل بھی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ یار جس کا بیٹا اس دنیا سے جاتا ہے نا، اس کا درد صرف وہی ماں سمجھ سکتی ہے، کوئی اس درد کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ وہ درد صرف اس کی ماں کو پتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں پتا، اور نہ ہی کوئی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ پھر بھی یہ کہا گیا کہ جناب آمنہ نے تنہائی میں یعنی اکیلے میں ملاقات کی، اس ملاقات میں انہوں نے کئی چیزیں ایسی رکھیں جس کے بعد اس بات کا فیصلہ ہوا کہ یار آمنہ کو معاف کر دیا جائے گا، اور اس کی وجہ اس کے 3 بچے ہیں۔ 3 بچے جس طرح سے اس وقت رل رہے ہیں، ننیال میں ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی بچے رہتے ہیں اور کسی کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، تو جو ایموشنل طریقے سے جو کہانی سنائی گئی اس کے بعد دل مولڈ ہوا، اور اس کے بعد بھائی انہوں نے معاف کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ لیکن کل میں آپ کو اب جو حقیقت پر مبنی چیز ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ کل میری باقاعدہ بات ہوئی، اور اس بات کے بعد مجھے اس بات کا یقین ہو گیا، اس پر یقین ہو گیا کہ رئیس کی والدہ نے کبھی نہ ملاقات کی اور نہ ہی ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے معاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بات میں آپ کو خود بتا رہا تھا کہ یار یہ ملاقات کی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ کو سرکولیٹ کرنا پڑتا ہے،
کچھ خبروں کو مارکیٹ میں باقاعدہ پھیلانا پڑتا ہے تاکہ اس سے لوگوں کے سینٹیمنٹس ڈیولپ ہو سکیں، لوگوں کے معاملات ڈیولپ ہو سکے. اور جو میری بات ہوئی ہے اس سے مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ ماں تو کسی طور پر اپنے بچے کے قاتلوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، چاہے قارون کا خزانہ اس کے قدموں میں لا کے کیوں نہ رکھ دیا جائے. لیکن ایک بات کی اور کنفرمیشن ہوئی ہے، میری خبر کی ایک اور تصدیق ہوئی ہے. ان کو باقاعدہ طور پر آفر کی گئی ہے کہ آپ 2 گھر لے لیں یہاں پر، اور اگر آپ نے آسٹریلیا یا کینیڈا، کیونکہ یہ ویلفیئر سٹیز ہیں، سوری کنٹریز ہیں، مطلب یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر آپ کو پرسنل ریزیڈنس مل جاتی ہے، پی آر مل جاتی ہے، اور یہ ویلفیئر والے ہیں، یہاں پر آپ کو باقاعدہ چھت مل جاتی ہے. بڑے پیسے لگتے ہیں. آپ کو اگر کینیڈا کے لیے اپلائی کرنا ہے پی آر کے لیے تو 60 لاکھ روپے آپ کو دکھانے ہوں گے جو آپ کی بینک کے اندر پچھلے 6 مہینے سے پڑے ہوئے ہوں. تو یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے اور ٹائم گیننگ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ کاسٹلی بھی ہوتا ہے، بہت مہنگا بھی ہوتا ہے. لیکن ان کو آفر کی گئی ہے کہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہم پی آر کے لیے باہر بھیج سکتے ہیں. آپ کینیڈا یا آسٹریلیا جو بھی آپ کنٹریز پسند کرنا چاہیں وہاں پر آپ چلے جائیں، لیکن آمنہ کی حد تک آپ اس کیس کو واپس لے لیں. اب اس کے بعد گھر کے اندر 2 رائے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 2 رائے گھر کے اندر، رئیس کے گھر والوں کے اندر. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی رئیس اٹھ کے معاف کرے گا تو معاف ہو گیا، ادروائز معافی نہیں ہوگی. رئیس نے اٹھ کے اگر معاف کر دیا، کیونکہ کل کو روز محشر کے دن اگر ہماری ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اندر رئیس نے ہمارا گریبان پکڑ کے بولا کہ یار میرے قاتلوں کو کیسے معاف کر دیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ بات خود اس کے بھائی علی نے بولی ہے. لیکن گھر کے اندر 2 رائے ہیں کہ یار بچہ چلا گیا ہے، آگے لوگوں کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. کیونکہ رئیس جس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے وہ اتنا کوئی امیر کبیر گھرانہ نہیں ہے، بہت ہی زیادہ پیسے والے لوگ نہیں ہیں. آپ سوچئے ایک جو لڑکا ہے ڈیلیوری بوائے بنا ہوا تھا، کتنی تنخواہ ہوتی ہے ڈیلیوری بوائے کی، اور اس کے سامنے جو آفرز رکھی گئی ہیں، تو گھر کے اندر 2 رائے اب پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ کیا اس کو معاف کر دیا جائے یا پھر نہیں، ہمارا جو کیس ہے اس کو پرسیو کیا جائے. آمنہ کے جو گھر والے ہیں وہ فرحان کے اوپر کچھ الزامات لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے فرحان نے اس بات کو کنفیس کیا تھا کہ ہاں اس نے رئیس کو قتل کیا. اس نے نہ صرف رئیس کو مارا ہے بلکہ اس کی لاش کو جلا بھی دیا گیا. اور اس سے پہلے آمنہ نے پولیس کے سامنے منہ کھول دیا تھا کہ ہاں 2 رات پہلے یہ لڑکا ہمارے گھر پر آیا تھا اور اس نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، میرے شوہر سے اس کی لڑائی ہوئی، اور لڑائی ہونے کے بعد وہ مر گیا، اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا. تو اب آمنہ کے گھر والے آمنہ کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں، اور وہ جا بھی رہے ہیں. وہ رئیس کے گھر والوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، وہ فرحان کے گھر والوں پر بھی الزامات لگا رہے ہیں، فرحان پر بھی الزامات لگا رہے ہیں. لیکن یار ابھی مجھے خبر جو نکل کر آئی تھی کہ فرحان نے آمنہ کو آج سے کئی عرصے پہلے علیحدگی کر دی تھی، اور وہ علیحدگی کی وجہ فرحان کے باہر کے کافی زیادہ ریلیشن شپس تھے. اب حقیقت کیا ہے، فسانہ کیا ہے، جو اندرونی خبریں نکل کر سامنے آتی ہیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. لیکن جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.